اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے ہمیں بہت سی فضیلتیں دی ہیں، اور اس مبارک رمضان میں خداوند عالم نے ہمیں دو بڑے بڑے قرآن دیے ہیں، یعنی وہ ثقلین جو پیغمبر اکرم اپنے بات چھوڑ کے گئے تھے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ تو یہ ثقلین خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان میں عطا کی ہے۔ یہ فضیلت بقیہ مہینوں میں نہیں ہے۔ بقیہ مہینوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے روزہائے ولادت ہیں، رجب میں متعدد ولادتیں ہیں، شعبان میں متعدد روزے ولادتیں ہیں، لیکن ایک مہینے میں جہاں قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں ساتھ ساتھ اللہ نے دیا ہو، وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس میں خداوند عالم نے ہمیں 15 رمضان کو قرآن ناطق حضرت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام علیہ دیے، اور 23 رمضان کو قرآن صامت یعنی قرآن کریم ہم کو عطا کیا۔ لہذا دو بڑے بڑے قرآن اور دو بڑی بڑی نعمتیں اور دو ثقلین خداوند عالم نے اس مبارک مہینے میں ہم کو عطا کیے ہیں۔ لہذا ہمیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیزیں دی ہیں، اہل بیت بھی دیے ہیں اور قرآن بھی دیے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ السلام علیہ کی زندگی بہترین کامیاب زندگی ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی خاطر جو کام کیا ہے وہ بڑا اہم کام کیا ہے۔ گرچہ ہم لوگ ان کی زندگی کے حالات سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ امام حسن علیہ السلام نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اپنی سیاست کے ساتھ کیسے اسلام کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ بات آپ حضرات اپنے ذہن میں پوری طرح سے محفوظ رکھ لیں، پوری طرح سے۔ ہمارے ائمہ معصومین 14 کے 14 معصومین، کوئی ایک بھی کسی بھی محاذ پر ناکام نہیں ہے، اور کسی بھی معصوم کا کوئی قدم ایسا نہیں ہے جو 100% مؤثر نہ رہا ہو۔ ہاں، ائمہ معصومین کے فیصلے سیاست مداروں کے فیصلے نہیں کہ ہم نے فیصلوں میں غلطی کی، یہ ہم کو جو توقع تھی اس توقع کے مطابق چیز نہیں ملی۔ ائمہ معصومین کا ہر قدم توقع کے 100% مطابق۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ناکام نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی قدم غیر مؤثر نہیں ہے، ان کی زندگی کا ہر قدم 100% مؤثر اور 100% مرضی خدا کے مطابق۔ آپ صلح امام حسن پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ مولانا صلح کیوں کی؟ اگر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں 80 جنگیں ہیں، اور سب سے نمایاں چیز جس کو قرآن نے فتح مبین کے نام سے ذکر کیا ہے وہ صلح ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں متعدد جنگوں کا ذکر کیا ہے،
بدر کی جنگ کا ذکر کیا ہے، حنین کی جنگ کا ذکر کیا، اور ان تمام جنگوں میں مسلمان کامیاب ہوئے ہیں، پیغمبر کو فتح ملی ہے، لیکن خدا بند عالم نے ان تمام فتحوں کو، چاہے وہ بدر کی فتح ہو، احد کی فتح ہو، خیبر کی فتح ہو، خندق کی فتح ہو، ان سب میدانوں میں بہت بڑی فتح ملی ہے، اور دشمن کی طاقتیں پوری طرح سے کمزور ہوئی ہیں، لیکن خدا بند عالم نے ان جنگوں کی کامیابی کو فتح مبین کے نام سے یاد نہیں کیا۔ خدا بند عالم نے فتح مکہ کو فتح مبین کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، تو صلح کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد سے لوگ مسلمان ہونے کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اور اس طرح سے حاکم شام کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے، جو بڑی بڑی جنگوں میں ممکن نہیں تھا۔ جنگ صفین ہوئی ہیں، شام کی فوجیں ہاری ہیں، شکست ہوئی ہے، معاہدہ شکنی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، غیر انسانی سلوک کیا ہے، لیکن جس طرح سے امام حسن نے چہرہ بے نقاب کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ آپ امامت کے قدم کے اثرات تو دیکھیں، ان کے فیصلوں کی گہرائی تو دیکھیں۔ جب مولا کائنات کی شہادت کے بعد شام والوں نے حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، اور امام حسن اس کے مقابلے پر نکلے، تو جس طرح سے آج کے زمانے میں پارٹی کے ممبران توڑے جاتے ہیں، لالچ دے کر کے، پیسہ دے کر کے ادھر ادھر کیے جاتے ہیں، یہ کام نیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کام، ہو سکتا ہے یہ کام دنیا والوں نے حاکم شام سے سیکھا ہو۔ امام حسن نے ایک آدمی کو لشکر کا رئیس بنایا، سردار لشکر بنا کے بھیجا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو آدمی لشکر کا سردار ہوتا تھا اس میں امام جماعت ہونے کی صلاحیت ہوتی تھی۔ تو ہوتا جو لشکر کا سردار ہوتا تھا وہی نماز کے وقت جماعت کی امامت کرتا تھا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، وہی نماز پڑھاتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صبح کی اذان ہوئی، لشکر صفے جمائے ہوئے نماز صبح کے لیے تیار ہے، لوگ سردار کے خیمے میں جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں سرکار تشریف لائیے، جماعت تیار ہے، نمازی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھا خیمہ خالی ہے، سردار بھاگ چکا۔ پتہ چلا حاکم شام نے پیسے دے کر کے لشکر کو خرید لیا۔ تو اگر آج کی سیاست میں لوگ اس طرح کی خرید و فروخت پر اعتراض کرتے ہیں تو اطلاع بڑا پرانا ہے۔ خرید لیا، پتہ چلا وہ تو چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کام کیا۔
دیکھیے آپ ان سیاست کو دیکھیے لوگوں نے کہاں سے سیکھی ہے. آج اعتماد کا ووٹ ڈالا جاتا ہے تو کیا دھارے سے توقع کی آتی کہ آپ ہمارے حق میں ووٹ دیجیے. ایک کچھ سیٹنگ ایسی ہو جاتی کہ آپ اعتماد کا ووٹ ڈائیے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو ادھر لیکن ووٹ آپ کو دیں گے. ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں. یہ سیٹنگ وہاں بھی ہو گئی تھی. لوگوں نے حاکم شام کو لکھا, خط لکھا, آپ حملہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی جس وقت حملہ ہوگا تو ہم ہوں گے امام حسن کی فوج میں لیکن ساتھ دیں گے آپ کا. اس طرح خطوط لکھے انہوں نے. اب آپ غور فرمائیں, ان حالات میں جب لشکر بھاگ چکا ہے, لشکر کے کئی سپاہی سامنے والی فوج کے ساتھ سیٹنگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ لشکر میں رہ کر کے نیوسنس پھیلا رہے ہیں, گڑبڑی پھیلا رہے ہیں, تو ان حالات میں جب امام حسن کی فوج پوری طرح سے کمزور ہو چکی ہے, لشکر کا سردار بھاگ چکا ہے, سپاہی ساز باز کر رہے ہیں, سیٹنگ کر رہے ہیں, تو اس کمزوری کی حالت میں سامنے والی فوج کو باقاعدہ حملہ کر کے جنگ جیت لینا چاہیے تھا. جب پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور آپ حکومت کو گرانا ہے لیکن آپ نے سیٹنگ کر لی ہے, لوگوں کو خرید لیا ہے, تو ایسی صورت میں آپ لے آئیے اعتماد کا ووٹ اور ووٹنگ کرا لیجئے. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سامنے والی حکومت جو گرنے والی ہے آپ آ جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پھر آپ غور کریں, سردار بھاگ چکا ہے, لشکر کے لوگ سامنے والی فوج کو خط لکھ کر کے اپنی سیٹنگ کا اعلان کر چکے ہیں, لشکر میں کچھ لوگ گڑبڑیاں پھیلا رہے ہیں, بے چینیاں موجود ہیں, اور یہ ساری چیزوں کی خبر سامنے والوں کو ہے. تو اس افراتفری کے ماحول میں اگر سامنے والی فوج حملہ کرے تو اس کو اپنی فتح کا یقین ہے یا نہیں, اور اگر یہ حملہ کر کے جیت لے تو اس سے بہتر چیز کیا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ان تمام چیزوں کے باوجود, میں پھر دوہرا رہا ہوں, لشکر کے سردار بھاگ چکے ہیں, لشکر والوں نے ساز باز کر لی ہے, سیٹنگ کر لی ہے, بقیہ لوگ لشکر میں گڑبڑیاں پھیلا رہے ہیں, ان تمام چیزوں کے باوجود شام کی فوج کی ہمت نہیں ہے امام حسن کی فوج پر حملہ کرنے کی. ہمت نہیں پڑ رہی حملہ کرنے کی. یہ روب کس کا تھا؟ یہ روب پوری فوج کو, شام کی پوری فوج کو یہ احساس تھا کہ سارا لشکر بھاگ جائے, سردار ہمارے پاس چلے آئے, لیکن اگر علی کا لال میدان میں اتر آیا اور علی کے خاندان والے اتر آئے تو ہماری لاکھوں کی فوج ان کے سامنے کیڑے کھیرے اور ککڑی کے برابر کی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی ان کو یقین ہے امام حسن کی شجاعت پر. وہ دیکھ چکے ہیں جمل میں, صفین میں, نہروان میں. ان کو معلوم ہے کہ امام حسن جب میدان میں اتریں گے تو فوج کے سہارے نہیں, اپنے میدان میں اتر سکتے ہیں, اپنے بل بوتے پہ. یہ روب تھا یہ نہیں تھا. اگر یہ امام حسن کی شجاعت کا روب نہ ہوتا اور ان کی شجاعت کا دبدبا نہ ہوتا تو حاکم شام سادے کاغذ پر دستخط کر کے یہ نہ بھیجتا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, آپ جو شرطیں لکھیں ہم کو منظور ہیں. حملہ نہ کرنا,
اور اپنی طرف سے شرائط کو معین نہ کرنا. ان حالت میں تو کیا ہونا چاہیے؟ جب ایک دوسری فوج سلنڈر کرتی ہے تو شرطیں کون رکھتا ہے؟ دوسرے لوگ رکھتے ہیں. لیکن یہ شرطیں کون رکھ رہا ہے؟ کہ ہم شرطیں نہیں، ہم بلینک پیپر پر سادے کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دی کہ آپ جو شرطیں رکھیں ہم کو منظور ہیں. وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اگر امام حسن ان شرطوں کا انکار کر دیں کہ ہم تمہاری نیت کہ دیکھیے ہم تو ان حالات کے بعد آپ کے لشکر میں افراتفری ہے، سردار بھاگ آ چکے ہیں، فلاں ہو چکا، اس کے باوجود ہم اچھی پوزیشن میں ہونے کے باوجود آپ سے صلح کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ صلح کے تیار نہیں ہیں، یعنی آپ کے مزاج میں جنگ ہے. وہ کیا چاہ رہے تھے؟ لیکن آپ یقین جانیے کوئی بھی آدمی امام کی سیاست پر غالب نہیں آ سکتا. کہ تم کتنی ہوشیار ہو جاؤ، ہم تمہاری ہوشیاری کو کامیاب نہیں دیں گے. وہ سمجھے تھے ہم نے یہ کام کر کے بہت بڑا مارکا جیت لیا ہے اور پوری دنیا ہمارا نام ہو جائے گا. امام حسن علیہ السلام نے شرطیں لکھی، اور شرطیں وہی لکھی جاتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں. جو شرطیں لکھی گئی کہ معماروں پالی کو گالی نہیں دی جائے گی، اپنے بعد حاکم شام کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کرے گا، خراج نہیں دیا. جو شرطیں لکھی ہیں آپ کتابوں میں پڑھ لیں. لوگوں کو ستایا نہیں جائے گا، علی کے چاہنے والوں پر ظلم نہیں ہوگا. یہ ساری شرطیں لکھی. جب آپ نے سادہ پیپر دے رہا ہے تو شرافت کا تقاضا ہے کہ جب سادہ پیپر دے رہا ہے یعنی یہ قبول کر رہا ہے کہ اس میں جو بھی لکھا جائے گا میں 100% اس کو قبول کروں گا. قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، تمہارا عہد و پیمان سے سوال کیا جائے گا. المؤمنین لا شروطہم، پیغمبر کی روایت ہے کہ جو شرطیں رکھتے ہیں مومن کو ان شرطوں پر عمل کرنا چاہیے. مسلمان کی پہچان ہے شریعت شرطوں پر عمل کرنا. مسلمان کی پہچان ہے عہد و پیمان کو پورا کرنا. وفاداری مسلمانوں کی شناخت ہے، پہچان ہے. اسلام میں اس وفاداری کا کام ہے. جو وعدے کی ان کو پورا کرنا اسلام میں بنیادی مسئلہ ہے. پیغمبر اکرم نے ایک آدمی سے عرض کی، فرمایا کہ تم جاؤ میں اسی جگہ پر تم سے ملاقات کروں گا. اس کے آنے میں دیر ہوئی کیونکہ اللہ کے حبیب دھوپ ہو گئی ہے، اب ذرا سائے میں چلے جائیے. کہا نہیں. کہ کیوں؟ فرمایا سے کہ میں نے اس سے ملاقات کے لیے یہ جگہ معین کی ہے، اگر وہ آیا اور میں یہ جگہ پر نہیں رہا تو وعدہ خلافی ہوگی. تو جس پیغمبر نے وعدہ وفائی کو اتنی اہمیت دی ہو، اب آپ دیکھ لیجئے امام حسن نے شرطیں لکھی تو جس نے سادہ کاغذ پر دستخط کے پھر اس کی تقاضا کیا تھا قبول کرنا چاہیے. لیکن جب شرطیں ہو گئی، امام حسن نے شرطیں لکھ دی، سامنے والے پر شرطیں چلی گئیں، جنگ ختم ہو گئی، فوجی اپنے اپنے جگہوں پر چلی گئی. تو حاکم شام کوفے آتا ہے. آپ مزاج دیکھیں، حاکم شام کوفے آتا ہے اور مسجد میں خطبہ دیتا ہے. خطبہ کیا دیتا ہے؟ یہ کس کی نیابت ہے؟ یہ حکومت کس کی بنا پر ملی ہے؟ پیغمبر کی بنا پر نا. تو اگر پیغمبر کی بنا پر، تو پیغمبر کا کام کیا تھا؟ توحید کی تبلیغ، رسالت کی تبلیغ، قیامت کی تبلیغ، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، احکام کی تعلیمات، یہی تو پیغمبر کی تبلیغات تھی. لیکن وہ شخص جو پیغمبر یہاں بیٹھا تھا امام حسن نے کیسا رسوا کیا. خطبہ دینے آیا، کہا کوفے والو مجھے جو چاہیے تھے مل گئی. تم نماز تو پہلے سے پڑھتے ہو،
روزے تو پہلے سے رکھتے ہو، باقی چیزیں عمل پہلے کرتے ہو، مجھے تم پر حکومت کرنا تھی اور وہ حکومت مجھے مل گئی، یہ کہہ کہ اس نے وہ پیپر نکالا جس پر امام حسن نے شرطیں لکھی تھی اور جس کے نیچے حاکم شام کی دستخط موجود تھی، اس نے سب کے سامنے وہ پیپر نکال کر کے پارا پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ یہ ساری شرطیں میرے پیروں کے نیچے۔ آپ سچ بتائیں، یہ امام حسن کی کامیاب سیاست تھی یا نہیں تھی؟ کتنے آسانی کے ساتھ امام حسن نے پوری سیاست بنی امیہ کو بے نقاب کر دیا، لیکن کس کے لیے؟ جو آنکھیں رکھتے ہیں، سر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ پہچانے تو صحیح، امام حسن کے مقابلے پر کس کو قبول کر رہے ہیں؟ ایک طرف یہ ہے کہ اس نے پوری شرطیں پارا پارا کر دی، یہ اس کی سیاست ہے، اور ادھر کی سیاست کیا ہے؟ جب امام حسن کے بعد امام حسین کی باری آئی اور جو امام حسن سے شرطیں ہوئی تو وہ ساری شرطیں پامال کر دی گئی، تو لوگوں نے امام حسین سے کہا مولا قدم اٹھا کر نہیں، میرے بھائی نے جو شرطیں رکھی تھیں میں ان شرطوں کی وفا کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے خاندان بنی ہاشم میں دوسرے خاندانوں میں۔ شرطیں امام حسن نے کی تھی، لیکن چونکہ امام حسین جانشین امام حسن ان پوری شرطوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور حاکم شام میں خود شرطیں رکھی تھی، خود اس نے اپنے پیروں کے تلے رون ڈالی۔ یہ امام حسن زندگی کے کھلے اوراق ہیں۔ یہ آپ کا فیصلہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ آیا اس کے بعد بھی کوئی توجیہ دیگر عقل آتی ہے؟ یہ اہل بیت کی کامیاب سیاست ہے۔ وہ کام، وہ چہرے جو صفین میں، بقیہ جنگوں میں اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آ سکے تھے، امام حسن نے اپنے صلح سے ان سارے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان بے نقاب چہروں سے کیا رابطہ رکھتے ہیں۔ ہمارا سلام ہے امام حسن کی کامیاب سیاست پر، ان کے اقدام پر، اور آج ان کی سیاست نے دین کو بچا لیا۔ اور یہ سیاست امام حسن تھی کہ ان کی سلوں نے ایسے افراد تیار کیے جو کربلا کے میدان میں حسین کے اصحاب بن سکے۔ آئیے ہم اس تاریخی واقعات کو گہرائی سے مطالعہ کریں اور اہل بیت کی کامیاب سیاست کو دیکھیں۔ اہل بیت ہر میدان میں کامیاب ہے، کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا سارا عمل اور سارا اقدام خدا کے علم کے مطابق ہے، اور علم خدا میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ان کا سارا کام مرضی خدا کے مطابق ہے، اور مرضی خدا میں کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی۔ خدا ہم سب کو اپنے احکام پر اور اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس دور میں امام حسن کی زیارت اور میدان ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے فرزند کا ظہور جلد از وقت قرار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔